बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। नाज़रीन, मैं रफ़ीक मुग़ल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। सबसे पहले बात करेंगे कप्तान के लॉन्ग मार्च की, कि कप्तान ने जो दावा किया था लॉन्ग मार्च के हवाले से वो कितना सच साबित हुआ है और कितनी कामयाबी कप्तान को मिल रही है। क्या वाकई ही अवाम का एक सुनामी जो है वो लाहौर की सड़कों पर सब लोगों ने देखा है? इस पर तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा पीडीएम की जो हुकूमत गरूर से भरा गुब्बारा था उससे हवा निकल चुकी है। पीडीएम की हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं, ये भी आपको तफसीलात इसकी पूरी बताएंगे। इसके अलावा हुकूमत जो जालमाना इकदामात करने पर उतर आई है वो भी आपको ये सामने तमाम तफसीलात रखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कप्तान के लॉन्ग मार्च की। कप्तान ने गुज़श्ता रोज़ लाहौर लिबर्टी चौक से लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया था, जिसके बाद सब लोगों ने देखा है कि किस तरह लाहौर की सड़कों पर एक अवाम का सुनामी नजर आया था। लाहौर की सड़कों पर कप्तान के खिलाड़ी ही खिलाड़ी थे। हर तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के परचमों की बहार थी। लोग जगह जगह पर कप्तान का इस्तकबाल जो है वो करते आ रहे थे। और ये सिर्फ लाहौर के लोकल लोग थे, फूलनगर या कसूर एक दो छोटे शहरों के लोग जो हैं वो इसमें शामिल हुए थे। तो सोचें कि कल के जो मनाजर इन आंखों ने देखे हैं, तारीख में इस तरह अवाम किसी भी लॉन्ग मार्च में नहीं निकली। और कप्तान का भी यही दावा था कि माजी में जितने भी लॉन्ग मार्च किए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज की जानिब से, ये तमाम से हटकर होगा और ये इनकलाब होगा। और इनकलाब वाकई ही नजर आया है पहले रोज ही। और उसके बाद कप्तान की कामयाबियों का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। लॉन्ग मार्च के जो असरात हैं वो नजर आना शुरू हो चुके हैं। और आज जब शादरा से ये लॉन्ग मार्च का आगाज हो रहा है, दूसरा रोज है आज। आज जो कराची से चलने वाले काफले थे, जनूबी पंजाब से मुल्तान, बहावलपुर, अंदरून सिंध से चलने वाले काफले जो हैं वो भी आज शादरा में कप्तान के लॉन्ग मार्च में शामिल होंगे। तो आप सोचें कि कितनी बड़ी तादाद जो है वो आज लॉन्ग मार्च में कप्तान के खिलाड़ियों की होगी। तो अभी तो एक तवील सफर है इस्लामाबाद पहुंचने तक। बहुत सारे अजला जो हैं उनके कारकुनों ने शामिल होना है। तो ये सोचकर हुकूमती अवान जो हैं वो लड़खड़ा चुके हैं, उनके दरो दीवार में खौफ तारी हो चुका है। जिस पर हमने देखा है कि कप्तान ने बड़ी खुलकर बात की है। कप्तान ने कल भी, और उनका 1 पॉइंट एजेंडा है कि सिर्फ कबल वक्त इलेक्शन, साफ और शफाफ इंतखाबात। और हुकूमत ये सोच रही थी, बहुत सारे खुद साख्ता सर्वे रिपोर्ट्स जो हैं वो भी बनाई गई थी कि कप्तान के मंशूर को, कप्तान के बयानियों को अवाम मुस्तरद कर देगी और लॉन्ग मार्च में इतनी बड़ी तादाद में लोग शरीक नहीं होंगे और नाकामी का सामना करना पड़ेगा इमरान खान को। मगर इमरान खान के दावे जो हैं वो सच साबित हुए हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं। हुकूमत अब क्या करने जा रही है? हुकूमत खौफ ज़दा हो चुकी है। हुकूमती अवान जो है वो लड़खड़ा चुके हैं। इतनी बड़ी तादाद में देखकर, मीडिया पर पाबंदी लगाने के बावजूद, बहुत कम कवरेज देने के बावजूद, सोशल मीडिया पर अंबार लगा हुआ है कप्तान की फुटेज का, लॉन्ग मार्च के चप्पे चप्पे की कवरेज का। उसके बाद हुकूमत जो है उसने घुटने टेक दिए हैं। हुकूमत वही हुकूमत जो बड़ी बड़के मार रही थी। जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ही लॉन्ग मार्च का आगाज होगा तो हुकूमत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक लंडा बाजार लग जाएगा। कोई एक शहर से बैठ के मामले खसूसी कोई वजीर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कभी कोई पार्टी सामने आ जाएगी, कभी कोई पार्टी सामने आ जाएगी। कराची से लेकर खैबर तक यही लंडा बाजार आपको मिलेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस का। और ये मनाजर भी आपने देखे हैं। वही हुकूमत जो गरूर से भरी हुई थी, वही राणा सनाउल्लाह जो ये कहते थे कि इनको, इनके बुरों को उनके घर तक छोड़कर आएंगे, इन पर लाठी चार्ज किया जाएगा, इनके साथ वो सलूक किया जाएगा कि ये सारी जिंदगी याद करेंगे। ऐसे ही बड़के मार रहे थे। वजीर आजम भी इसी तरह की बड़के मार रहे थे और उनके इत्तेहादी भी, मौलाना फजल रहमान साहब भी, पीपल्स पार्टी भी बहुत सारी धमकियां लगा रही थी। मगर एक दिन गुजरा है, एक दिन गुजरने के बाद वो एक दिन का प्रेशर नहीं ले सकी ये पीडीएम की हुकूमत जो है, इत्तेहादी जमातों की हुकूमत, कप्तान के एक दिन का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके और घुटने टेक दिए हैं। वफाकी काबीना का इजलास हुआ है वजीर आजम की सदारत में,
جس میں 9 رکنی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے جو کپتان کی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کرے گی۔ اور اب جناب بیان کیا دیے جا رہے ہیں کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، مذاکرات کے دروازے ہمیشہ سے کھلے رہتے ہیں۔ جب ہمیشہ سے کھلے تھے تو جب کپتان لانگ مارچ کا اعلان کر رہا تھا تب آپ لوگوں نے مذاکراتی کمیٹی کیوں نہیں بنائی؟ تب کپتان کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں کیے گئے؟ اس لیے کہ ان کے پاس خود ساختہ رپورٹس موجود تھی کہ کپتان کا لانگ مارچ جو ہے وہ ناکام ہوگا، مگر کپتان کی طاقت دیکھنے کے بعد ان کو منہ کی کھانا پڑی ہے، منہ کی کھانا پڑی ہے ان کو۔ اور اب وہی جو ہے جو لوگ جو بڑکے مارے تھے اب کپتان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، اور یہ کل سے ہی ترلے منتیں کر رہے ہیں، ترلے منتیں کر رہے ہیں بہت سارے پولیٹیکل لوگوں کے، بہت سارے ایسے لوگوں کی، طاقتور لوگوں کی، کہ کسی طریقے سے کپتان کے ساتھ ہمارے مذاکرات کروائے جائیں۔ اور کپتان کی ٹیم کے ساتھ اس پی ڈی ایم کی حکومت کے ذمہ داروں نے بھی خود رابطہ کیا ہے اور انہیں خود مذاکرات کی طرف لے کے آ رہے ہیں، مگر ابھی یہ ٹریلر ہے، ابھی پہلا روز تھا۔ کپتان انہیں بتائے گا، کپتان کا یہ کہنا کہ انہیں بتائیں گے کہ عوام کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ اور جو کمیٹی تشکیل دی گئی ہے وہ رانا ثناء اللہ کی سربراہی میں 9 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، جس میں رانا ثناء اللہ ہے، اس کے علاوہ مریم اورنگزیب صاحبہ ہے، اس کے علاوہ یاز صادق صاحب ہیں، سعد رفیق صاحب ہیں، پیپلز پارٹی سے قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں، ایم کیو ایم کے خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں، اے این پی کے میاں افتخار صاحب ہیں، اور مولانا اسد صاحب اس کمیٹی کا حصہ ہیں۔ یہ لوگ مذاکرات کریں گے کپتان کے ساتھ، اور کپتان جو ہے وہ آج شاہدرہ سے پہلوانوں کے شہر گوجرانوالہ میں پہنچے گا، وہاں پر ان کا بھرپور استقبال کرنے کے لیے چاندہ قلعہ پر کیمپس لگا دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ کاموں کی جی ٹی روڈ کے اوپر جگہ جگہ پر کیمپس لگائے گئے ہیں، سادوکی میں کیمپس لگائے گئے ہیں، اور کپتان جو ہے وہ آج گوجرانوالہ میں ہی اسٹے کریں گے اور یہاں پر ان کا تاریخی پرتپاک استقبال کیا جائے گا۔ جو لوکل اس کی انتظامیہ ہے یہاں پر، پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، لوکل باڈی ہے یہاں کی، ان کی اگر کارکردگی کی بات کی جائے تو وہ انتہائی مایوس کن ہے، وہ لوگوں کو موبلائز نہیں کر سکے۔ ہمیشہ کی طرح جیسے 25 مئی کو بھی آپ نے دیکھا تھا کہ گوجرانوالہ کے جو رہنما تھے، چند رہنما جو ہیں وہی لانگ مارچ میں شامل ہوئے تھے اپنے لوگوں کو لے کر، باقی جو ہے وہ اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر واٹس ایپ پر ہی ایک دوسرے کو بتا رہے تھے کیا کیا جائے، کہاں پر پہنچا جائے، حماد اظہر آئیں، ڈاکٹر یاسمین راشد آئیں، پھر نکلیں گے، اس طرح کی باتیں چلتی رہی تھی، اور کسی نے بھی گھر سے نکلنے کی ضرورت نہیں کی۔ اور اس بار بھی وہ یہاں کی جو باڈی ہے تحریک انصاف کی اسی ڈگر پر چل رہی ہے، لیکن کپتان کے فالوور خود جو ہے وہ نکل رہے ہیں گھروں کے لیے، ان کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے، نہ کوئی ٹرانسپورٹ کا انتظام کیا گیا۔ اس لیول پر چند ایک رہنما ہیں ایسے جو ہمیشہ کی طرح جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، وہی ہمیں متحرک نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت کی یہ جو بنائے گی، آپ کو بتایا کہ کمیٹی یہ مذاکرات کرے گی، اور ایک اور اقدامات کرنے جا رہی ہے حکومت جو ہے، ظالمانہ اقدام۔ سوچیں ذرا، جمہوری حکومت نے کیا کیا کہ اسلام آباد کے جتنے ریسٹورنٹس ہیں، جتنے ہوٹل ہیں، جتنے گیسٹ ہاؤس ہیں، ان کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ہے کہ کسی بھی تحریک انصاف کے رہنما کارکنوں کی بکنگ نہیں کی جائے گی، ان کو ہوٹلوں میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ جو ہوٹل مالکان ان کو بکنگ دیں گے، ان کو ٹھہرنے کے لیے جگہ دیں گے، ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں، قانونی کیا غیر قانونی کارروائی کی جائے گی، ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائے گی، ان کو گرفتار کیا جائے، ان کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر اسلام آباد میں جا کے ہوٹلوں میں ان کے لوگ، ان کے سیکیورٹی کے لوگ فردن فردن جا کے ان مالکان کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ان کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، اور ان کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ کے ہوٹل جو ہیں وہ سیل کر دیے جائیں گے، آپ کو کروڑوں روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ اس طرح کی دھمکیوں پر جو ہے حکومت اتر آئی ہے، اور ان کو سختی سے یہ منع کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ان کو بکنگ نہیں دے گا۔ اندازہ کریں، یہ جمہوری حکومت ہے، یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں، آج بھی جیسے کابینہ میں دعویٰ کیا کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوری پارٹیز ہیں۔ کیا یہ جمہوری حکومت میں اس طرح کا طرز عمل ہوتا ہے؟ کیا اس طرح کی وحشت کی جاتی ہے؟ اس طرح سے لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کپتان کے کھلاڑی جو ہیں، جو لانگ مارچ میں شامل ہیں، وہ ہوٹلوں میں ٹھہریں گے؟ اگر ہوٹلوں میں جگہ نہیں ملے گی تو پھر وہ کیا کریں گے؟ وہ سڑکوں پر رات سونے والے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے لانگ مارچ میں انہوں نے اپنے بستر ساتھ لیے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، فیملیز ہیں، معذور لوگ ویل چیئرز پر نظر آئے اس لانگ مارچ میں،
اور ان لوگوں کو ہوٹلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن حکومت یہ ظالمانہ اقدامات جو ہے وہ کرنے جا رہی ہے۔ اور کپتان کی کامیابیوں کے حوالے سے آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ حکومت گھٹنے ٹیک چکی ہے۔ کپتان کا لانگ مارچ تاریخ کا سب سے کامیاب لانگ مارچ دیکھا جا رہا ہے۔ لوگوں کا بہت بڑا جمع غفیر کپتان کے ساتھ ہے، اور جیسے جیسے وہ آگے اضلاع میں شامل ہوتے جائیں گے، داخل ہوتے جائیں گے، اور وہاں سے جو قافلے جمع ہوں گے، تو حکومت کو یہ اندازہ ہو چکا ہے کہ کپتان کا یہ سونامی لانگ مارچ، حقیقی آزادی کا لانگ مارچ جو ہے، اس کو روکنا ناممکن ہو چکا ہے۔ اور حکومت نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ کپتان کے آگے گھٹنے ٹیک دیے جائیں، اور اب 9 رکنی مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے۔ ناظرین، یہ تفصیلاتی مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کو لمحہ بہ لمحہ آگاہ کرتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔